کچھ دور چلنے کے بعد مجھے ایک خالی ٹیکسی مل گئی اور میں فوراً اسے روک کر اس میں بیٹھ گیا۔ کدھر چلنے کا صاحب؟ ڈرائیور نے میٹر ڈاؤن کرتے ہوئے پوچھا۔ کرافٹ مارکیٹ۔ میں نے دیدہ و دانستہ پولیس ہیڈ کوارٹر کا نام نہیں لیا تھا اور اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی۔ پولیس ہیڈ کوارٹر کرافٹ مارکیٹ کے پاس ہی ہے۔ جب ٹیکسی چل پڑی تو میں نے ڈرائیور سے کہا، راستے میں کسی ایسی جگہ رکنا جہاں سے میں اخبار خرید سکوں۔ کون سا اخبار خریدنے کا صاحب؟ ڈرائیور نے پوچھا۔ کوئی سا بھی مل جائے۔ اپن کے پاس پرتاپ ہے صاحب، آپ پڑھو تو لے لو۔ لاؤ۔ ڈرائیور نے اگلی سیٹ سے روزنامہ پرتاپ اٹھا کر میرے حوالے کر دیا۔ میں جلدی اس کی سرخیوں پر نظر دوڑانے لگا۔ چونکہ پولیس میری تلاش میں تھی لہٰذا امکان تھا کہ اخبار میں مجھ سے متعلق بھی کوئی خبر ہوتی۔ میرا یہ قیاس درست ہی ثابت ہوا۔ آخری صفحے پر مجھے وہ 2 کالمی سرخی نظر آ گئی جس کی مجھے تلاش تھی۔ ایک پراسرار غیر ملکی ہوائی اڈے سے فرار۔ پولیس بڑی سرگرمی سے اسے تلاش کر رہی ہے۔ اس سرخی کے ذیل میں لکھا تھا کہ بینکاک سے بمبئی آنے والے ایئر انڈیا کی ایک پرواز کے مسافروں میں شیام سندر نامی ایک شخص بھی تھا جو سیکیورٹی کے عملے کو دھوکہ دے کر اپنے پاسپورٹ وغیرہ کی جانچ پڑتال کرائے بغیر ہوائی اڈے سے نکل بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ فوری طور پر اس کی خبر CID کو دے دی گئی اور شہر بھر میں اس پراسرار غیر ملکی کی تلاش شروع ہو گئی۔ خاص طور سے ہوٹلوں کو چیک کیا گیا۔ اوبرائے ہوٹل پر انسپیکٹر ہریش اور انسپیکٹر شکلا کی ڈیوٹی تھی۔ انہیں ایک لڑکی نے ایک شخص کے بارے میں بتایا کہ وہ کچھ گھبرایا ہوا سا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے وہ کوئی جرم کر کے بھاگا ہوا ہو۔ انسپیکٹر ہریش اور انسپیکٹر شکلا کو شبہ ہوا کہ یہ وہی شخص شیام سندر ہے۔ اس کی وجہ قطع وہی تھی جو سیکیورٹی والوں نے CID کو بتائی تھی۔ ہریش اور شکلا نے فیصلہ کیا کہ وہ اس شخص کو ایئرپورٹ لے جا کر سیکیورٹی والوں سے اس کی شناخت کروائیں گے۔ وہ ایک ٹیکسی میں اس شخص کو اپنے ساتھ لے کر ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن راستے ہی میں انہیں ان کے افسر SP شرما نے روک لیا اور انہیں بتایا کہ وہ ایک غلط شخص کو پکڑ کر لے جا رہے ہیں کیونکہ شیام سندر تو پہلے ہی گرفتار ہو چکا ہے۔ میں اس خبر کو بڑی تیزی سے پڑھتا چلا گیا۔ اپنے بارے میں یہ خبر مجھے بڑی دلچسپ محسوس ہو رہی تھی۔ آگے چل کر اخبار نے لکھا تھا، اس معاملے کا حیرت انگیز پہلو یہ ہے کہ جب انسپیکٹر ہریش اور انسپیکٹر شکلا ایئرپورٹ پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ وہاں کسی بھی شخص کو شناخت کے لیے نہیں لایا گیا۔ انسپیکٹر ہریش نے فوراً ٹیلی فون پر SP شرما سے رابطہ قائم کیا، لیکن مسٹر شرما نے اس امر سے انکار کر دیا کہ انہوں نے انسپیکٹر ہریش اور انسپیکٹر شکلا کو ایئرپورٹ کے راستے میں روکا تھا یا ان کے گرفتار کیے ہوئے کسی آدمی کی رہائی کا باعث ہوئے تھے۔ انسپیکٹر ہریش کے لیے ان کا یہ انکار حیرت انگیز تھا، تاہم باور کیا جا رہا ہے کہ مفرور غیر ملکی کو انسپیکٹر ہریش کی حراست سے نکال لے جانے والا شخص SP شرما سے حیرت انگیز مشابہت رکھتا تھا، اور اگر کوئی تھوڑی بہت کمی بھی تھی تو وہ رات ہونے کی وجہ سے انسپیکٹر ہریش اور انسپیکٹر شکلا کی نظروں میں نہیں آ سکی، اور اتفاق سے SP شرما کی آواز کچھ ایسی ہے جس کی نقل کرنا کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے۔ تفتیش کرنے پر یہ حیرت انگیز اور ناقابل یقین امر بھی سامنے آیا ہے کہ ایئر انڈیا کی اس فلائٹ کے مسافروں میں شیام سندر نام کا کوئی شخص نہیں تھا۔ اس بات کا بھی کوئی امکان نہیں ہے کہ اس فلائٹ سے آنے والے مسافروں میں سے کسی شخص نے اپنا نام شیام سندر بتایا ہو اور پھر غائب ہو گیا ہو، کیونکہ اس فلائٹ سے آنے والے باقی تمام مسافروں کو چیک کیا جا چکا ہے۔ انہی مسافروں میں سے ایک شخص نے یہ بیان بھی دیا ہے کہ اس کے برابر میں جو آدمی بیٹھا تھا اس کا حلیہ وہی تھا جو شیام سندر نامی آدمی کا بتایا جا رہا ہے۔ اتفاق سے اس فلائٹ کی 10-12 سیٹیں خالی ہی تھیں، ورنہ ایک اضافی آدمی کو اسی وقت چیک کر لیا جاتا جب جہاز نے بینکاک سے پرواز کی تھی۔ آگے چل کر اخبار نے لکھا تھا کہ یہ معاملہ خاصا الجھا ہوا ہے، اس لیے شاید اس کی تفتیش کے لیے انٹیلیجنس کے کسی ذہین افسر کو تعینات کیا جائے گا۔ اخبار میں شیام سندر نامی شخص کا جو حلیہ لکھا تھا اسے پڑھ کر مجھے بے حد حیرت ہوئی، کیونکہ وہ میرے حلیے کے عین مطابق تھا۔ میں نے اس خبر کو 2 مرتبہ پڑھا اور پھر اخبار ٹیکسی ڈرائیور کو واپس کر دیا، کیونکہ دوسری خبروں سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی اور میں ابھی تک اس عذاب سے دوچار تھا کہ میں کون ہوں۔ پاسپورٹ سے مجھے یہ تو علم ہو گیا تھا کہ میں ہندوستان ہی کا باشندہ ہوں اور بمبئی سے ہی بینکاک جا کر لوٹا تھا۔ نیز مجھے یہ بات بھی معلوم ہو گئی تھی کہ میں پربھو لاج نامی ایک عمارت کے اپارٹمنٹ میں رہتا ہوں
لیکن مجھے اپنے ماضی کی کوئی بات یاد نہیں آ رہی تھی۔ مجھے اپنا بینکاک سے بمبئی تک کا ہوائی سفر بھی یاد نہیں تھا۔ میں جیسے اس دوران میں سوتا رہا تھا اور میری آنکھ اس وقت کھلی تھی جب میں ٹیکسی میں سفر کر رہا تھا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ پولیس ہیڈ آفس جانے سے پہلے مجھے اپنے گھر کا رخ کرنا چاہیے۔ ممکن ہے وہاں سے مجھے اپنے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہو جائیں۔ یہ بعید از قیاس نہیں تھا کہ وہاں میرے ساتھ میرے عزیز یا دوست بھی رہتے ہوں جو مجھے میرے بارے میں بتا سکیں۔ میں نے ڈرائیور سے کہا، پہلے پربھو لاج چلو۔ میں نے ڈرائیور کو سڑک وغیرہ کا نام بتانے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی، کیونکہ پربھو لاج بمبئی کی خاصی مشہور عمارت ہے۔ بیشتر ٹیکسی ڈرائیور اس سے واقف ہیں، کیونکہ ہندوستان کی مشہور مغنیہ لتا منگیشکر بھی اسی عمارت میں رہتی ہے۔ ٹیکسی میں سفر کرتے ہوئے مجھے اپنے ان خیالات پر بھی حیرت ہوئی۔ مجھے یہ یاد تھا کہ لتا منگیشکر بھی پربھو لاج میں رہتی ہے، لیکن مجھے اپنے اپارٹمنٹ کا اندرونی نقشہ قطعاً یاد نہیں تھا۔ وہاں کتنے کمرے ہیں اور کس قسم کا سامان ہے، مجھے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ ٹیکسی پربھو لاج کے احاطے میں رکی اور میں نے ٹیکسی ڈرائیور سے پوچھا کہ کیا تم کچھ دیر رک سکتے ہو؟ کتنی دیر لگے گی؟ ڈرائیور نے پوچھا۔ میں اس بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا، اس لیے میں نے مناسب یہی سمجھا کہ ٹیکسی کو چھوڑ دوں۔ بعد میں دوسری ٹیکسی بھی مل سکتی تھی۔ میں نے کرایہ ادا کیا اور ٹیکسی سے اتر آیا۔ پاسپورٹ اور ڈائری کے اندراج کے مطابق میرا اپارٹمنٹ دوسری منزل پر تھا۔ میں سیڑھیاں طے کر کے اوپر پہنچا اور اس اپارٹمنٹ کے سامنے رک گیا جس کا نمبر میرے پاسپورٹ اور ڈائری میں لکھا ہوا تھا۔ پھر میں نے اپنی انگلی اس بٹن پر رکھ دی جو کال بیل ہی کا ہو سکتا تھا۔ اندر کہیں گھنٹی بجی اور میں انتظار کرنے لگا، لیکن 3-4 منٹ گزرنے کے باوجود دروازہ نہیں کھلا۔ اب میں نے دوبارہ کال بیل کا بٹن دبایا۔ اس دوران میں کئی عورتیں اور مرد مجھے گھورتے ہوئے گزر گئے تھے، لیکن جب میں نے تیسری مرتبہ کال بیل کا بٹن دبایا تو قریب سے گزرتا ہوا ایک آدمی میرے پاس رک گیا۔ جناب، یہ اپارٹمنٹ تو 15 دن سے خالی پڑا ہے، اس نے مجھے بتایا۔ یہ لوگ اپنے رشتہ داروں سے ملنے کسی دوسرے شہر گئے ہوئے ہیں۔ اوہ! میرے منہ سے بس اتنا ہی نکل سکا، کیونکہ میرے مزید کچھ بولنے سے پہلے وہ آدمی آگے بڑھ چکا تھا۔ میں منہ لٹکا کر سیڑھیوں کی طرف چل پڑا۔ رات کو میں نے اپنا بریف کیس اچھی طرح دیکھا تھا اور مجھے اس میں کوئی چابی نظر نہیں آئی تھی جس کے بارے میں سوچ سکتا کہ وہ اس اپارٹمنٹ کی ہوگی۔ جس شخص نے مجھے اس اپارٹمنٹ کے خالی ہونے کی اطلاع دی تھی وہ اسی منزل کے ایک اپارٹمنٹ میں گیا تھا، لیکن مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر شناسائی کی ہلکی سی کیفیت بھی نظر نہیں آئی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس نے مجھے پہلے کبھی بھی وہاں نہیں دیکھا۔ میرے ذہنی الجھاؤں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ بہرحال اب میری منزل پولیس ہیڈ آفس تھی۔ میں نے دوسری ٹیکسی لی اور روانہ ہو گیا۔ اس ٹیکسی کے ڈرائیور کو بھی میں نے بس کرافٹ مارکیٹ کا نام بتایا تھا۔ جب میں پولیس ہیڈ آفس پہنچا تو 11 بج رہے تھے۔ میں نے ایک کانسٹیبل سے ایس پی کے کمرے کے بارے میں پوچھا اور اسی طرف چل پڑا۔ میں اپنے الجھے ہوئے کیس کے بارے میں کسی معمولی افسر سے نہیں ملنا چاہتا تھا۔ دروازے پر ایس پی جگن ناتھ کے نام کی تختی لگی ہوئی تھی، وہیں ایک سنتری بھی تعینات تھا، لیکن میں نے اس پر ذرا بھی توجہ نہیں دی، بس دفعتاً چیک اٹھا کر کمرے میں داخل ہو گیا۔ کیا میں حاضر ہو سکتا ہوں؟ میں نے داخل ہونے کے بعد کہا۔ میز کے پیچھے بیٹھے ہوئے سپرنٹینڈنٹ نے مجھے قدرے تیکھے انداز میں دیکھا اور پھر خشک لہجے میں بولا، تشریف لائیے۔ شکریہ۔ میں آگے بڑھا اور ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ جی۔ سپرنٹینڈنٹ کا چہرہ مجسمے سوال بنا ہوا تھا۔ میں ایک بہت اہم کیس کے سلسلے میں آیا ہوں، میں نے کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا۔ ممکن ہے آپ اس کیس سے قطعی انٹر لنک نہ ہوں، مگر آپ نے اخبار میں یہ خبر ضرور پڑھی ہوگی کہ ایک غیر ملکی پراسرار طور پر ہوائی اڈے سے لاپتہ ہو گیا۔ میرے ان الفاظ میں کچھ ایسا اثر تھا کہ سپرنٹینڈنٹ یکلخت تن کر بیٹھ گیا اور مجھے دیکھتے ہوئے اس کی بھویں کچھ سکڑ گئیں۔ یقیناً آپ اس معاملے سے باخبر ہیں، میں نے مسکرا کر کہا۔ بہرحال میں یہ بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ کل رات انسپکٹر ہریش جس شخص کو حراست میں لے کر ایئرپورٹ جا رہا تھا اور جسے مبینہ طور پر ایس پی شرما نے بچایا تھا، وہ شخص میں ہی ہوں۔ سپرنٹینڈنٹ کے انداز سے یوں معلوم ہوا جیسے وہ کرسی سے اٹھتے اٹھتے رہ گیا ہو۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی سرخی پھیل گئی تھی۔ میں اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتا ہوا بولا، لیکن میرا نام شیام سندر ہرگز نہیں، میرا نام ونود کمار ہے۔ میں بھارت ہی کا باشندہ ہوں اور بالکل قانونی طور پر بینکاک جا کر واپس آیا ہوں۔
سپرنٹینڈنٹ کے ہاتھ کو گھنٹی کی طرف بڑھتے دیکھ کر میں جلدی سے بولا، یہ زحمت نہ کیجیے جناب، شاید آپ کانسٹیبلوں کو بلا کر مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ ایسا کر لیجئے گا، لیکن اس سے پہلے آپ میرے جھوٹ یا سچ کا یہ ثبوت دیکھ لیجئے۔ میں بریف کیس میز پر رکھ کر اسے کھولنے لگا۔ سپرنٹینڈنٹ کا ہاتھ گھنٹی کی طرف بڑھتے بڑھتے رک چکا تھا۔ میں نے بریف کیس کھول کر اس میں سے چرمی بیگ نکالا اور سپرنٹینڈنٹ کی طرف بڑھا دیا۔ اس میں میرا پاسپورٹ اور ٹکٹ سب کچھ موجود ہے۔ سپرنٹینڈنٹ نے چرمی بیگ میرے ہاتھ سے لے لیا اور اس کی زپ کھولنے لگا۔ ادھر میں نے اپنا بریف کیس بند کیا اور اسے اپنے پیروں کے قریب رکھ لیا۔ پھر میں نے سر اٹھا کر سپرنٹینڈنٹ کی طرف دیکھا ہی تھا کہ اس کی زہریلی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ بہت خوب مسٹر، تو تم بھارت کے باشندے ہو اور تمہارا سفر قطعی قانونی تھا۔ میں یہ دیکھ کر سناٹے میں آ گیا کہ سپرنٹینڈنٹ کے ہاتھ میں جو پاسپورٹ تھا وہ بھارت کا نہیں تھا، یہ کوئی اور پاسپورٹ تھا، اور وہ ہرگز نہیں تھا جو میں گزشتہ رات اس چرمی بیگ میں دیکھ چکا تھا۔ میرے خیال میں تو تمہارا دماغی توازن درست نہیں ہے، سپرنٹینڈنٹ نے مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ آخر تمہارے ذہن میں یہ خیال کیوں آیا تھا کہ میں بنگلہ دیش کے پاسپورٹ کو بھارت کا پاسپورٹ سمجھ لوں گا؟ یہ میرا پاسپورٹ نہیں ہے۔ میری آواز کپ کپا گئی، حالانکہ اس میں تمہارا فوٹو لگا ہوا ہے۔ نہیں، میں تقریباً چیخ پڑا۔ دیکھو، مسٹر سپرنٹینڈنٹ نے پاسپورٹ گھما کر اس کا وہ اندرونی صفحہ مجھے دکھایا جس پر واقعی میرا فوٹو لگا ہوا تھا، اور سپرنٹینڈنٹ نے کہا، اس پر تمہارا نام شیام سندر ہی تحریر ہے۔ نہیں، میں نے جھپٹ کر پاسپورٹ چھیننا چاہا، لیکن سپرنٹینڈنٹ نے جلدی سے اپنی کرسی کھسکائی اور پھر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ خبردار، کوئی ہنگامہ کر کے تم نقصان میں رہو گے، سپرنٹینڈنٹ نے وارننگ دینے والے انداز میں کہا۔ یہ مت بھولو کہ یہ کوئی عام جگہ نہیں بلکہ پولیس ہیڈ آفس ہے، اب تم یہاں سے فرار بھی نہیں ہو سکو گے۔ میں دھم سے پھر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ مجھے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے بامشکل خود کو گرنے سے بچایا اور کوہنیاں میز پر ٹکا کر دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ ایس پی نے کھڑے کھڑے اپنی میز پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور کسی کا نمبر ڈائل کرنے لگا، لیکن مجھے خیال نہیں کہ اس نے کس سے کیا گفتگو کی تھی۔ میرا دماغ تو اس وقت جیسے دھند کی لپیٹ میں آیا ہوا تھا، کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، صرف یہ احساس مجھے کسی درندے کی طرح پھاڑے ڈال رہا تھا کہ میں نے پولیس ہیڈ آفس آ کر خود ہی اپنے آپ کو مشکلات میں ڈال لیا ہے۔ جب کچھ دیر میں میرے حواس ذرا بحال ہوئے تو میں نے سر اٹھا کر ایس پی کی طرف دیکھا۔ وہ بھی اب اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور بار بار اس طرح گھڑی دیکھ رہا تھا جیسے کسی کا انتظار ہو۔ جب میں اس کی طرف متوجہ ہوا تو وہ بولا، میں نے انٹیلیجنس کے انسپیکٹر گوپال کو تمہارے بارے میں اطلاع دے دی ہے، کیونکہ اب تمہارا کیس اسی کے پاس ہے۔ جلد ہی وہ یہاں پہنچ جائے گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے جائے گا۔ یہ سب بکواس ہے، میں چیختا ہوا کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ میرے خلاف کوئی سازش کی گئی ہے، اس کا پتہ چلانا انسپیکٹر گوپال کا کام ہے، ایس پی نے بڑے سکون سے کہا۔ ایسی تیسی میں گیا گوپال، اور تم بھی۔ میں جا رہا ہوں۔ میں ایک جھٹکے سے مڑا، لیکن پھر میرے قدم فرش پر جم کر رہ گئے، کیونکہ دروازے پر 4 کانسٹیبل تعینات تھے۔ دیکھا تم نے؟ ایس پی بولا، میں نے کہا تھا نا کہ یہ پولیس ہیڈ آفس ہے، تم یہاں سے بھاگ نہیں سکتے۔ اس وقت میرے وجود میں ایک خوفناک ابال آیا ہوا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اگر فوراً ہی اس ابال پر قابو پانے کی کوشش نہ کی تو جنونیوں کی سی حرکت کرنے لگوں گا۔ میں نے مٹھیاں بھینچ لیں اور سختی سے دانت پر دانت جما کر کرسی پر دوبارہ بیٹھ گیا۔ گڈ، ایس پی نے کہا، اسی میں تمہاری بہتری ہے کہ تم جوش میں نہ آؤ۔ میں خاموش رہا، بس ہونٹ بھینچے ایس پی کو گھورتا رہا۔ ایس پی بولا، مجھے تمہارے بیگ میں ہوائی ٹکٹ نام کی بھی کوئی چیز نہیں ملی۔ دوسری بات یہ کہ تمہارا پاسپورٹ بالکل نیا ہے، اس میں ایسا کوئی اندراج بھی نہیں ہے جس سے پتہ چلے کہ تم بینکاک گئے تھے۔ میں اس بات پر حیران ہوں کہ آخر تم کیا سوچ کر پولیس ہیڈ آفس آ گئے تھے؟ ایس پی صاحب، میں نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا، کیا میرا یہ اقدام اس بات کی طرف اشارہ نہیں کرتا کہ میں کسی سازش کا شکار ہوا ہوں؟ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میرے اس چرمی بیگ میں بنگلہ دیشی پاسپورٹ ہے اور اس میں کسی قسم کے اندراجات بھی نہیں ہیں تو کیا میں یہاں آتا؟ تمہاری بات میں وزن تو ہے، لیکن مکمل چھان بین کیے بغیر کوئی بات بھی یقین سے نہیں کہی جا سکتی، اور چھان بین کا یہ فرض انسپیکٹر گوپال کو پورا کرنا ہے۔ اسی وقت ایس پی کی نظر دروازے کی طرف اٹھ گئی۔ میں نے آہٹ بھی محسوس کی تھی، اس لیے پلٹ کر دیکھا۔
ایک 35-40 سالہ شخص چک اٹھا کر کمرے میں آ چکا تھا۔ اندر آتے ہی اس کی آنکھیں مجھ پر جم گئی تھیں اور وہ مجھے گھورتا ہوا میز کے قریب آ گیا تھا۔ شیام سندر، ایس پی نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے نووارد سے کہا جو انسپکٹر گوپال ہی تھا۔ میں شیام سندر نہیں ہوں، میں تقریباً چیخ پڑا۔ سکون سے بیٹھو، انسپکٹر گوپال غرایا۔ ایس پی بولا، یہ اس کا پاسپورٹ ہے جو اس چرمی بیگ میں سے نکلا ہے۔ انسپکٹر گوپال نے پاسپورٹ اس کے ہاتھ سے لے لیا اور اسے سرسری نظر سے دیکھنے لگا۔ ایس پی پھر بولا، اس کا بیان ہے کہ چرمی بیگ میں اس کا بھارتی پاسپورٹ اور بینکاک کا ریٹرن ٹکٹ تھا، لیکن مجھے ان دونوں چیزوں کے بجائے یہ بنگلہ دیشی پاسپورٹ ملا ہے۔ کیوں؟ انسپکٹر گوپال مجھے گھورتا ہوا بولا، تم بینکاک سے آئے ہو؟ ہاں، لیکن اس فلائٹ کے مسافروں میں شیام سندر نام کا کوئی مسافر نہیں تھا۔ میرا نام شیام سندر نہیں ہے، میں دانت پر دانت جما کر بولا۔ میری بے بسی کا یہ عالم تھا کہ اپنے ہی بال نوچنے کو جی چاہ رہا تھا۔ تو پھر کیا نام ہے تمہارا؟ گوپال نے پوچھا۔ ونود کمار۔ لیکن اس فلائٹ کے مسافروں کی فہرست میں یہ نام بھی نہیں ہے، تو اس میں میرا کیا قصور؟ میں پھر تقریباً چیخ پڑا۔ قصور معلوم کرنا ہمیں اچھی طرح آتا ہے، گوپال نے زہریلے انداز میں کہا۔ خاص طور پر غیر ملکی جاسوس تو میرا من بھاتا کھاجا ہیں۔ میں اس خیال سے کانپ گیا کہ مجھے غیر ملکی جاسوس سمجھا جا رہا تھا۔ اپنے ماضی کو فراموش کر دینے کے باوجود مجھے یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ غیر ملکی جاسوسوں کے ساتھ کس قسم کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔ کھڑے ہو جاؤ، گوپال نے تہکمانہ لہجے میں کہا۔ تمہیں لے جانے سے قبل یہ ضروری ہے کہ میں تمہاری تلاشی لوں۔ غیر ملکی جاسوس ہونے کا الزام میرے لیے اتنا خوفناک تھا کہ مجھ پر دہشت طاری ہو گئی تھی۔ میں نے گوپال کے حکم کی تعمیل کرنے میں ذرا بھی دیر نہیں کی۔ گوپال نے میری تلاشی لی، لیکن فوری طور پر ہر چیز کی جانچ پڑتال ضروری نہیں سمجھی۔ اس نے صرف یہ اطمینان کیا تھا کہ میرے پاس کوئی آتشی ہتھیار نہیں ہے۔ اس کے بعد جب میں اس کمرے سے نکلا تو انسپکٹر گوپال کے 2 ماتحت میرے دائیں بائیں چل رہے تھے اور خود گوپال آگے آگے تھا۔ وہ برآمدے کی سنگی سیڑھیاں اتر کر ایک کار کے پاس جا کر رکا، اور جب ہم اس کار کے قریب پہنچے تو میری دائیں جانب والا آدمی پچھلی نشست کا دروازہ کھول کر کار میں بیٹھ گیا۔ اس کے بعد مجھے بائیں جانب والے آدمی نے ٹہوکا دیا۔ غالباً وہ میرے بعد کار میں بیٹھنا چاہتا تھا تاکہ میں ان دونوں کے بیچ میں رہوں۔ انسپکٹر گوپال اگلی نشست پر بیٹھ چکا تھا اور ڈرائیونگ سیٹ ایک آدمی نے پہلے ہی سنبھال رکھی تھی۔ جب میں کار میں بیٹھ رہا تھا تو ایک لڑکی میرے سامنے سے گزر گئی۔ یہ وہی لڑکی تھی جو مجھے گزشتہ رات اوبرائے ہوٹل میں ملی تھی اور جس نے مجھے رینوکا دیوی سے ملنے کا مشورہ دیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی مجھے جیسے الیکٹرک شاک لگا۔ اس نے بھی مجھے دیکھا تھا اور بس ایک طنزیہ سی مسکراہٹ میری طرف اچھالتی ہوئی گزر گئی تھی۔ یہ ایک ایسا انداز تھا جیسے وہ مجھے باور کروانا چاہتی ہو کہ ان لوگوں کے مخالف رخ پر چل کر میں عافیت سے نہیں رہ سکتا۔ جب میں کار میں بیٹھ گیا اور وہ چل پڑی تو متعدد سوالات میرے ذہن پر یلغار کر چکے تھے۔ خاص طور پر اس سوال میں بڑی شدت تھی کہ میرے چرمی بیگ میں بنگلہ دیشی پاسپورٹ کہاں سے آ گیا، اور وہ پاسپورٹ کہاں غائب ہو گیا جو میں نے گزشتہ رات اس بیگ میں دیکھا تھا۔ لے دے کر بس ایک ہی بات میری سمجھ میں آتی تھی۔ صرف ایک موقع پر یہ بریف کیس کچھ دیر کے لیے میری نظر سے اوجھل رہا تھا۔ یہ آج صبح ہی کی بات تھی جب میں باتھ روم میں تھا اور وہ سیاہ فام لڑکی میرے کمرے میں موجود تھی۔ اسی کو یہ موقع حاصل ہوا تھا کہ وہ پاسپورٹ بدل دے۔ مگر سوال یہ تھا کہ آخر ایسا کیوں کیا گیا؟ کیا ان لوگوں کو پہلے سے معلوم تھا کہ میں ان کا ساتھی بننے پر آمادہ نہیں ہوں گا؟ اف بھگوان، آخر میں کس شیطانی جال میں پھنس گیا ہوں؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب میں قانون کے شکنجے سے کس طرح نکل سکوں گا۔ اگر میں رینوکا دیوی، آتشی عورت اور اس سیاہ فام لڑکی کے بارے میں بتاتا تو شاید یہ لوگ اس کہانی کو میرے دماغی خلل کا نتیجہ قرار دیتے۔ انٹیلیجنس کے دفتر میں لے جا کر انسپکٹر گوپال نے مجھ سے باقاعدہ پوچھ گچھ شروع کی۔ اس وقت کمرے میں اس کے اور میرے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، آخر کیا پلان بنا کر پولیس ہیڈ آفس پہنچے تھے؟ میرا کوئی پلان نہیں تھا، میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ گویا تم صرف گرفتار ہونا چاہتے تھے؟ نہیں، میں نے جواب دیا۔ مجھے اس کا علم نہیں تھا کہ میرے بیگ سے میرا اصل پاسپورٹ غائب کیا جا چکا ہے۔ اگر میں فرض کر لوں کہ کسی نے تمہارا پاسپورٹ غائب کیا ہے
تو تمہیں یہ بھی بتانا پڑے گا کہ تمہارے خلاف اس قسم کی سازش کون کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تمہاری دوسری باتیں بھی ہیں جن پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ میں سوالیہ نظر سے انسپکٹر گوپال کی طرف دیکھنے لگا تو وہ بولا، یعنی یہ کہ تم بینکاک سے آئے ہو لیکن وہاں سے آنے والی فلائٹ کے مسافروں میں تمہارا نام نہیں ہے۔ میں اس معمے کو حل کرنے سے قاصر ہوں، میں نے بے بسی سے کہا۔ چلو اسے بھی چھوڑ دو، یہ بتاؤ کہ تمہارا قیام کہاں ہے؟ تم نے بتایا تھا کہ تم بھارت ہی کے باشندے ہو۔ میں پربھو لاج میں رہتا تھا۔ تھا کا کیا مطلب ہوا؟ کیا اب تم وہاں نہیں رہتے؟ مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ میں وہاں رہتا تھا۔ الجھے ہوئے جوابات سے گریز کرو، گوپال نے خشک لہجے میں کہا۔ انسپکٹر، میں نے بڑی بے بسی سے کہا، یقین کرو کہ مجھے کچھ یاد نہیں ہے۔ کل رات سے پہلے کے واقعات کا مجھے ذرا بھی علم نہیں۔ مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے میں کل ہی پیدا ہوا ہوں۔ خوب، گوپال طنزیہ سے انداز میں مسکرایا۔ گمشدہ یادداشت کا کیس، شاید میری آواز بھر آئی ہوئی تھی۔ دیکھو، گوپال کا لہجہ سخت ہو گیا۔ میں اس قسم کی باتیں فلموں وغیرہ کی حد تک تو برداشت کرتا رہا ہوں، لیکن حقیقت کی دنیا میں اس قسم کی بکواس پر بالکل یقین نہیں کر سکتا۔ جو حقیقت تھی وہ میں نے بتا دی، اس کے سوا میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ گوپال مجھے اس طرح گھورنے لگا جیسے ابھی اٹھ کر پھاڑ کھائے گا، لیکن پھر شاید اس نے اپنے جذبات پر قابو پا لیا اور بولا، تم پربھو لاج کے کس اپارٹمنٹ میں رہتے تھے؟ میں نے اپارٹمنٹ کا نمبر بتا دیا۔ گوپال نے نمبر نوٹ کیا اور پھر بولا، بقول تمہیں کل سے پہلے کی باتیں یاد نہیں ہیں، لیکن کل رات کی باتیں تو یاد ہوں گی۔ ہاں، میں نے کہتے ہوئے سر جھکا لیا تھا۔ گوپال نے پوچھا، انسپکٹر ہریش نے اوبرائے ہوٹل سے تمہیں ہی گرفتار کیا تھا؟ ہاں۔ اور پھر راستے میں کوئی تمہیں بچا لے گیا؟ ہاں۔ وہ کون تھا؟ میں چپ رہ گیا۔ دراصل اس بات کا جواب دینے کا مطلب یہ تھا کہ مجھے وہ سارے واقعات بیان کرنا پڑتے جو مجھے پیش آ چکے تھے، اور اگر میں وہ بیان کرتا تو ان پر قطعی یقین نہ کیا جاتا۔ چپ کیوں ہو گئے؟ گوپال بولا۔ میں سوچ رہا تھا کہ آپ میرے اس جواب پر بھی یقین نہیں کریں گے۔ میں نے اب تک تمہاری دوسری باتوں پر کب یقین کیا ہے جو اس بات پر یقین نہ کرنے سے کوئی فرق پڑ جائے گا؟ گوپال نے سرد لہجے میں کہا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کون تھا، میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ پھر اس نے تمہیں کیوں چھڑایا؟ یہ بھی وہی جانتا ہوگا۔ رات تم نے کہاں گزاری؟ باندرا کے ایک مکان میں نے جواب دیا۔ وہ نامعلوم شخص مجھے وہیں لے گیا تھا۔ اس نے مجھے مکان کی ایک خوابگاہ میں پہنچا دیا اور کہا کہ میں جب تک چاہوں وہاں قیام کر سکتا ہوں۔ پھر میں اس سے اس کے بارے میں پوچھتا ہی رہ گیا، لیکن وہ میرے کسی سوال کا جواب دیے بغیر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اس مکان کا پتہ بتا سکتے ہو؟ میں نے گوپال کو مکان کا نمبر بتا دیا۔ آج صبح میں جب اس مکان سے نکلا تھا تو میں نے اس کا نمبر ذہن نشین کر لیا تھا۔ گوپال نے وہ نمبر بھی اپنی نوٹ بک میں درج کیا اور ذرا دیر تک میری طرف کچھ دیکھے بغیر سوچتا رہا۔ پھر اچانک اس کی نظر میری طرف اٹھی اور وہ بولا، میں نے ابھی تک تمہارے ایک لفظ پر بھی یقین نہیں کیا ہے، جبکہ ہم لوگ زبان کھلوانے کے بے شمار طریقوں سے اچھی طرح واقف ہیں۔ فی الحال میں تمہاری چند باتوں کے بارے میں تحقیقات کرنا چاہتا ہوں، مثلاً پربھو لاج اور باندرا کا مکان۔ اور ہاں، گوپال کو کچھ یاد آیا، تم نے بتایا تھا کہ تمہارے پاس بھارتی پاسپورٹ تھا۔ ہاں، اس پاسپورٹ کا نمبر بتا سکتے ہو؟ مجھے یاد آیا کہ میرے بریف کیس میں جو ڈائری تھی اس میں پاسپورٹ کا نمبر بھی لکھا ہوا تھا۔ ہاں، میں نے جلدی سے کہا، وہ میری ڈائری میں لکھا ہوا ہے۔ میں نے بریف کیس کھول کر اس میں سے ڈائری نکالی۔ لاؤ۔ گوپال نے ڈائری لینے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھایا۔ میں خود ہی دیکھ لیتا ہوں، ویسے بھی اب تمہاری یہ سب چیزیں سرکاری تحویل میں رہیں گی۔ میں نے چپ چاپ ڈائری اس کے حوالے کر دی۔ یہ بریف کیس بھی دو، گوپال نے کہا۔ میں نے بریف کیس بھی دے دیا۔ گوپال نے ٹیلی فون پر کسی سے کوئی بات کی اور 5 منٹ کے اندر اندر 2 آدمی اس کمرے میں آ گئے۔ گوپال نے ان سے کہا، اسے لے جاؤ اور لاک اپ کر دو، 1-2 گھنٹے بعد میں اس سے دوبارہ بات کروں گا۔ وہ دونوں آدمی مجھے وہاں سے لے گئے اور انہوں نے مجھے ایک چھوٹے سے کمرے میں قید کر دیا۔ میں بے بس تھا، بے کس تھا۔ یہ میری بے بسی کی انتہا تھی کہ میں اپنے کسی چارہ ساز سے بھی واقف نہیں تھا جس سے میں اپنی بے کسی کا رونا رو سکتا اور جو ان حالات میں میری کچھ مدد کر سکتا۔ میں ایک تندرست اور توانا شخص ہونے کے باوجود ایک تنکے کی مانند تھا جو حالات کے دھارے پر بہے چلا جا رہا تھا
اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا۔ شاید یہ سلسلہ اس وقت تک دراز ہوتا رہتا جب تک میں رینوکا دیوی سے نہ مل لیتا۔ رینوکا دیوی، یہ نام اب میرے لیے ایک خوفناک سوال بن گیا تھا۔ وہ کون ہے اور کیا وہ واقعی ماورائی طاقتوں کی مالک ہے؟ اب تک میرے ساتھ جو واقعات پیش آتے رہے تھے ان سے تو کچھ ایسا ہی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ نامعلوم حیرت انگیز قوتوں کی مالک ہے۔ انسپکٹر ہریش سے میری نجات اور بریف کیس سے پاسپورٹ کی تبدیلی تو انسانی ہاتھوں کا کرشمہ ہو سکتی تھی، لیکن اس آتشی عورت کو میں کیا سمجھتا، علاوہ ازیں وہ سیاہ بلی اور وہ لڑکی جس کے بارے میں مجھے گمان ہوا تھا کہ وہ اسی سیاہ بلی کا انسانی روپ ہے۔ میں ان سب باتوں کے جال میں اپنے ذہن کو الجھائے اس کوٹھڑی میں ٹہلنے لگا جہاں مجھے قید کیا گیا تھا۔ ٹہلتے ہوئے میرا ہاتھ کوٹ کی جیب سے ٹکرایا تو مجھے اس میں کوئی چھوٹی سی ٹھوس چیز کی موجودگی محسوس ہوئی۔ میں نے فوراً جیب میں ہاتھ ڈال کر وہ چیز نکال لی۔ وہ میرے لیے کوئی نئی چیز تھی، لیکن میں اسے بھول ضرور گیا تھا۔ وہ کسی بڑے قفل کی چابی تھی، اور گزشتہ رات جب میں نے اوبرائے کے سنیک بار میں بیٹھ کر اپنی جیبوں کی تمام چیزیں دیکھی تھیں تو ان میں مجھے وہ چابی بھی نظر آئی تھی۔ اب مجھے اپنے اوپر غصہ آیا کہ آخر مجھے اس چابی کا خیال اس وقت کیوں نہیں آیا تھا جب میں پربھو لاج گیا تھا۔ یہ ایک امکانی بات تھی کہ یہ چابی اسی اپارٹمنٹ کی ہوتی جہاں میرے اپنے خیال کے مطابق میرا قیام تھا۔ ہر چند کے پربھو لاج کے مکینوں میں سے کسی نے بھی مجھے دیکھ کر شناسائی کا اظہار نہیں کیا تھا، تاہم نہ جانے کیوں میرے دماغ میں یہ بات شدت سے سمائی ہوئی تھی کہ اس اپارٹمنٹ سے میرا کچھ نہ کچھ تعلق ضرور ہے۔ اگر مجھے بروقت اس چابی کا خیال آ جاتا تو میں اپارٹمنٹ کھول کر اندر ضرور جاتا۔ جس طرح میں نے بریف کیس سے کچھ توقع وابستہ کی تھی اور وہ پوری ہوئی تھی، اسی طرح میری دانست میں اس کا امکان بھی تھا کہ اپارٹمنٹ میں مجھے کچھ ایسی چیزیں مل جاتیں جو میری شخصیت پر پڑے ہوئے پردوں میں سے کچھ پردوں کو اتار دیتیں۔ میں نے چابی کو کوٹ کی اندرونی جیب میں بڑی احتیاط سے رکھ لیا، اس توقع پر کہ شاید مجھے کبھی اس اپارٹمنٹ تک پہنچنے کا موقع مل سکے۔ یہ میرے حق میں بڑا اچھا ہوا تھا کہ انسپکٹر گوپال نے میری تلاشی لیتے ہوئے صرف آتشی ہتھیار کی طرف دھیان دیا تھا اور باقی چیزوں پر کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ میں تقریباً 1.5 گھنٹے تک اس کوٹھڑی میں قید رہا اور پھر مجھے وہاں سے نکال لیا گیا۔ نکالنے والا وہی شخص تھا جس نے مجھے قید کیا تھا۔ اس نے مجھے پھر اسی کمرے میں پہنچا دیا جہاں انسپکٹر گوپال نے مجھ سے پوچھ گچھ کی تھی۔ وہ اپنی میز کے پیچھے کرسی پر موجود تھا۔ اس مرتبہ مجھے 2 نئے چہرے بھی نظر آئے۔ وہ میز کے دائیں بائیں کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے بہت غور سے میری طرف دیکھا، جبکہ انسپکٹر گوپال میز پر اپنے سامنے ایک کاغذ پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ میرے پہنچنے پر اس نے سر اٹھا کر میری طرف بس ایک اچٹتی سی نظر ڈالی تھی اور اس کے بعد پھر کاغذ کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ جو آدمی مجھے لے کر آیا تھا وہ واپس چلا گیا۔ جو 2 اجنبی اس کمرے میں موجود تھے ان میں سے ایک نے درست لہجے میں مجھ سے کہا، بیٹھ جاؤ۔ جب میں ایک کرسی پر بیٹھ گیا تو انسپکٹر گوپال نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، اور تم سے بیٹھنے کے لیے یوں کہا گیا ہے کہ شاید اب بھی تم درست گوئی پر آمادہ ہو جاؤ۔ میں نے کوئی غلط بیانی نہیں کی۔ میرے سامنے گوپال نے کاغذ پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، تمہارے بارے میں ایک مختصر سی رپورٹ ہے۔ تم نے اپنے بھارتی پاسپورٹ کا جو نمبر بتایا تھا اس نمبر کا پاسپورٹ ایشو تو ہو چکا ہے، لیکن وہ ونود کمار کے نام پر نہیں ہے۔ اتفاق سے وہ کسی معمولی آدمی کے نام پر بھی نہیں، بلکہ برلا فیملی کے ایک فرد کے نام پر ہے۔ دوسری بات یہ کہ پربھو لاج کے اس اپارٹمنٹ میں جگدیش گپتا نام کا ایک تاجر اور اسی کے بال بچے رہتے ہیں۔ اس عمارت کے مکینوں نے ونود کمار اور شیام سندر دونوں ہی ناموں سے ناواقفیت کا اظہار کیا ہے۔ نیز ان لوگوں کو تمہاری وہ تصویر بھی دکھائی گئی جو تمہارے بنگلہ دیشی پاسپورٹ پر ہے، مگر کسی نے بھی اس تصویر کو شناخت نہیں کیا۔ البتہ چند افراد نے اتنا ضرور بتایا کہ آج صبح تمہیں اس اپارٹمنٹ کی کال بیل کا بٹن دباتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ تیسری بات یہ کہ تم نے باندرا کے جس مکان کا نمبر بتایا تھا وہ عرصہ دراز سے ویران پڑا ہوا ہے اور وہاں دھول اڑ رہی ہے۔ فرنیچر نام کی کوئی چیز بھی وہاں نہیں ہے، کیونکہ گزشتہ 2 برس سے وہاں کسی کا قیام نہیں۔ مشہور یہ ہے کہ اس مکان پر بھوت پریت کا قبضہ ہے، لہٰذا کوئی اسے کرائے پر بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔
ان باتوں کے علاوہ چوتھی اہم بات یہ ہے کہ ہم نے بنگلہ دیشی سفارت خانے سے رابطہ بھی قائم کیا تھا اور ہم اپنے ذرائع سے بھی اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں کہ تمہارا وہ پاسپورٹ جعلی ہے۔ گوپال کی یہ تقریر سن کر مجھے اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہ ساری باتیں ایسے شکنجوں کی طرح تھیں کہ میں ان میں بری طرح جکڑتا چلا جاتا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اب میرے مفر کی کوئی صورت ہی نہ ہو۔ گوپال کی تیز آنکھیں مجھے اپنے جسم سے چبھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں اور باقی دونوں اجنبی بھی بڑی سرد نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ذرا دیر کمرے پر بڑا گھمبیر سکوت چھایا رہا جسے بالآخر گوپال ہی کی آواز نے توڑا۔ مسٹر ونود کمار، مسٹر شیام سندر، یا جو کچھ بھی تمہارا نام ہو، اب تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم حقیقت بیانی پر آمادہ ہو جاؤ، ورنہ پھر ہمیں زبان کھلوانے کے اپنے مخصوص طریقوں پر عمل پیرا ہونا پڑے گا۔